بھی وما تاخر کہ جس بندے نے آمین کہی اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ہم تو مانتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے اونچی کہی اس نے آمین کہی, اونچی کی تو بات ہی نہیں ہے, تو ہم آمین کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بولیے. جس کی مل گئی اللہ اللہ خیر اللہ, اس پہ کون سا مسئلہ ہے؟ اونچی کا لفظ تو نہیں ہے, آمین مل گئی ہے نا, اونچی کا لفظ نہیں ہے. فرشتہ, اچھا فرشتہ اونچی کہتا ہے یا آہستہ؟ تو تم تو فرشتوں والی ترتیب پر ٹھہرے ہو اللہ کے بندے, اس پر تو سبحان اللہ بنتی ہے. اونچی کا لفظ ان کو نہیں ملے گا. جو حدیث پاک میں ہے نا کہ حضور پاک نے اونچی آمین فرمائی, یہ بھی حدیث ہے. آہستہ آمین فرمائی, یہ بھی حدیث ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دو غور سے, توجہ سے. حضور نے امام بن کے اونچی کہی یا مقتدی بن کے؟ بولیے بولیے. تو پھر تم مقتدیوں کو کیوں کہتے ہو کہ اونچی کہے؟ اس میں تو صحابہ کی بات ہی نہیں, اس میں تو امام کا مسئلہ ہے. میرے بھائی مسئلہ امام کا ہے, تم مقتدیوں کو مجبور کرتے ہیں تھوڑا گزارا. ایک بندے نے مجھے کہا مولانا بخاری شریف میں ہے امن ابن زبیر فمن معه فإن للمسجد لجة, کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور باقی مجمع نے آمین کہی اور مسجد گونج اٹھی. ہے بخاری شریف میں؟ میں نے کہا جی ہے. صحیح ہے؟ میں نے کہا جی صحیح ہے. صحابی کا عمل ہے؟ میں نے کہا جی عمل ہے. کون سب نے اونچی آمین کہی؟ میں نے کہا کہی. کہتے پھر تم کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا بیٹا وہ حدیث میں نے پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے, ادھر لکھا ہے آمین کہی, سب نے اونچی کہی. نماز کی بات نہیں ہے, دعا کی بات ہے. اوہ چاچے اس میں نماز کا لفظ تو دکھا دے, اور یہ میری گھڑی ہے, یہ میں تمہیں تحفہ دوں گا. یہ سعودیہ سے آئی ہے اور میرے تیسرے نبی کی موت عام موت کی طرح سا فرق, نبی زندہ ہے, تھوڑا فرق بتائے. جی ٹھیک ہے, انبیاء کی موت میں اور امت کی موت میں فرق ہے. نبی کی وفات میں اور امت کی وفات میں فرق ہے. نبی کا جنازہ یوں نہیں ہوتا جیسے امتی کا ہوتا ہے. کسی نبی کے جنازے میں 4 تکبیروں کی بات نہیں ہے. کسی نبی کے جنازے میں امام نہیں ہے. کسی نبی کے جنازے میں مقتدی نہیں ہے. کسی نبی کے جنازے میں اللہم اغفر لحینا و میتنا والی دعا نہیں ہے. بلکہ نبی کا جنازہ یہ ہے 10-10 بندوں کی ٹولیاں آتی تھی, حضور پر درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے, نہ کوئی امام ہوتا نہ کوئی مقتدی ہوتا. بھائی نبی کا نماز جنازے میں امام اور مقتدی اس دھرتی پہ حوالہ ثابت نہیں ہے. تو نبی اور امتی کا تو بہت فرق ہے. اسی لیے انبیاء کا مسئلہ اور ہے, امتی کا اور ہے. نبی فوت ہو جائے اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی, امتی فوت ہو جائے وراثت تقسیم ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. ہم انبیاء کی جماعت ہیں, ہم وفات پا جائیں ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی, جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے. اور مظفر گڑھ چوک سرور شہید کے دوستو, تمہارا ذوق تازہ ہو تو ایک دلیل دے دو. حضور نے کیا فرمایا؟ ہماری جو میراث تقسیم نہیں ہوتی امت پہ کیا ہوتی ہے؟ بولیے بولیے کیا ہوتی ہے؟ صدقہ. صدقہ کے لیے 2 شرطیں ہیں. جو صدقہ کر رہا ہو وہ متصدق ہوتا ہے. پہلی شرط ہے متصدق زندہ ہو. نمبر 2 متصدق اپنے مال کا مالک ہو. پھر صدقہ ہے. میں کسی اور کا مال پکڑ کے صدقہ کروں وہ صدقہ نہیں ہے, وہ ڈاکہ ہے. صدقے کے لیے خود مالک ہونا بھی ضروری ہے, خود زندہ ہونا بھی ضروری ہے. پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا ما ترکنا صدقہ, جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے. پتہ چلا نبی وفات کے بعد زندہ بھی ہے اور اپنے مال کا مالک بھی ہے. اس لیے نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. کھلی بات ہے. اچھا کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں صدقہ ہوتی ہے. جی ہاں, تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو گھر حضور نے دیا تھا حجرہ عائشہ, وہ صدقہ کیوں نہیں کیا گیا؟ میں کہتا ہوں چاچے نبی کی میراث نہیں ہوتی, اس کی ملکیت صدقہ ہوتی ہے. اما عائشہ کو حجرہ تو حضور نے زندگی میں تحفہ دے دیا تھا. دلیل آؤ قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 کا پہلا صفحہ. رب کریم فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا. اے نبی کی گھر والیوں, تمہارے گھروں میں, تم گھر والیوں کے گھروں میں, فی بیوتکن جمع مؤنث مخاطبات, تم نبی کی گھر والیوں کے گھروں میں جو قرآن اتر رہا, جو حدیث آ رہی, اسے دہراتے رہو. پتہ چلا یہ گھر حضور نے بیویوں کو دیے تھے, تبھی خدا نے من بیوتکن فرمایا کہ گھر تمہارے نام ہو چکے. ٹھیک ہے,
تو اسی لیے اس کی بات آپ نہ کریں. قبر پہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ بالکل جائز ہے، قبر پہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن مصحف کو ساتھ لے جانا، قرآن کے نسخے کو ساتھ لے جانا جائز نہیں ہے. آپ تلاوت کریں. حدیث پاک میں ہے اس کے پاؤں میں فاتحہ، اس کے سرانے میں سورۃ بقرہ کا شروع والا حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف سے سورۃ بقرہ کا آخری حصہ آج تک امت پڑھتی آ رہی ہے، تو تلاوت تو جائز ہے. بلکہ اس سے بڑھ کے کہوں، یہ سر پہ پگڑی مولوی کو تب سجتی ہے وہ جب صحیح مسلم کی کتاب کو پاس کرے. صحیح مسلم شریف میں صحیح حدیث، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اذہن العرب صحابی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا. اچھا پہلے میں اذہن العرب پر بھی ایک بات، عرب کے 4 ذہینوں میں یہ ذہین ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ اکٹھے ایمان لائے تھے. جب ایمان لانے آئے حضور پاک علیہ السلام تک ابھی نہیں پہنچے تھے، مکہ سے چلے تھے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور حضور کو بتایا. حضور نے صحابہ میں اعلان کیا، میرے صحابہ، مکہ کی سرزمین نے اپنی جگر کے 2 گوشے تمہاری طرف بھیجے ہیں. یہ دونوں آئے. حضرت خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ بہت ہو گئی، بتوں کی عبادت بہت کر لی، ان سے کوئی فائدہ نہیں، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے ہلکا بگوش اسلام کر لیجیے. کلمہ پڑھا اور ایمان لائے. ان کے پیچھے حضرت عمرو بن عاص تھے، یہ بھی دشمن اسلام رہے ہیں. حضرت عمرو بن عاص حبشہ سفر کر کے ایتھوپیا گئے تھے مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے کے لیے، لیکن جب دل نے پلٹا کھایا تو اسلام کے گرویدہ بن گئے کہ یا رسول اللہ میں بھی بتوں کی عبادت پہ لعنت بھیجتا ہوں، کوئی بتوں نے ہمیں نہیں دینا، ہمیں بھی کلمہ پڑھا لیجئے. لیکن حضور نے فرمایا کیا لیکن؟ حضور نے ہاتھ یوں آگے بڑھائے ہوئے تھے. حضرت عمرو بن عاص نے اپنے ہاتھ بند کر لیے. فرمایا مالک یا عمر، کیا وجہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ انا اشترط، ایک بات اگر آپ مجھ سے طے فرما لیں. اللہ اکبر. حضور نے پوچھا کیا بات؟ کہ یا رسول اللہ بہت گناہ گار ہوں، بڑی غلطیاں کی ہیں، آپ طے کر لیں کل قیامت میں اللہ سے جنت لے کر آپ مجھے دیں گے، آپ ضمانت لے لیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ لے سکتے ہیں، آپ طے کر لیں میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں. رحمت للعالمین کی رحمت کو جوش ہے. فرمایا عمر تیرا میرا وعدہ ہو گیا، میں ضامن، ہاتھ بڑھاؤ. انہوں نے ہاتھ بڑھائے اور کلمہ پڑھ کے صحابی بنے. یہ عمرو بن عاص ہے. صحیح مسلم میں ہے، اپنے بیٹوں کو کہا وفات کے وقت، ابھی سوال باقی ہے، قبر کی گھڑی بہت سخت ہوتی ہے، ایک کام کرنا، جب میں فوت ہو جاؤں میرے اوپر مٹی برابر کر لینا، اس پر پانی چھڑکاؤ ہو جائے، ثم شنوا علی التراب، مٹی برابر ہو جائے، پوری سورۃ بقرہ بیٹھ کر پڑھنا، حتیٰ ینحضر الجذور، یہاں تک کہ اتنا ٹائم گزر جائے کہ اونٹ ذبح ہو کر تقسیم ہو جائے، اتنا ٹائم بیٹھے رہنا، کیونکہ رب کے فرشتے سوالات کرنے آئیں گے. حتیٰ استأنس بکم، تمہارے اس پڑھائی اور تمہارے اس بیٹھنے کی وجہ سے مجھے انس ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے قبر پہ تلاوت تو جائز ہے بھائی، ہم تو قبر پہ تلاوت کے قائل ہیں. قبرستان میں قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے، تدفین کے وقت سورۃ بقرہ کے رکوع بھی ثابت نہیں ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، غلط ہے. سنن بہقی میں موجود ہے، مستدرک میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے سورۃ بقرہ کا افتتاحی حصہ اور آخری حصہ پڑھا ہے. فوتگی والے گھر میں 3 دن آگ نہ جلانا، گھر میں کھانا تیار نہ کرنے کے بارے میں، جی ہاں، فوتگی والے گھر میں 3 دن تک چولہا نہ جلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگ جلانا حرام ہے. مطلب یہ ہے کہ باقیوں کو غیرت کرنی چاہیے، انہیں چولہا جلانے کی بھی نوبت نہ آئے، ان کے گھر پہلے کھانا پہنچا دیں، ورنہ اس دن کوئی خود جلانا چاہے اور وجہ ہو تو جائز ہے. یہ نہیں ہے چولہا بالنا بھی حرام ہے، یوں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی امداد کرنی چاہیے. اور آج کل لعنت زدہ رواج ہے، اللہ کی قسم دل ہل جاتا ہے. برادری کی روٹی آ جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بندہ فوت ہوا ہے، گھر والوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ حال ان پہ طاری ہے، اور یہ برادری کی روٹی کی 4 دیگیں بھجوائیں گے، سارے مچھرنڈے اتھا بہ کے کھا کے مچھوں سے تیل ہٹا کے آپ حاصل. یہ بات ہے بھائی، یہ کیا عنوان ہے؟ یہ برادری کی روٹی نہیں ہے، یہ لینے دینے والی روٹی ہے، یہ کوئی جائز نہیں ہے بھائی. حضور حیدری یا علی، یہ نعرہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ نعرہ حیدری علی شیر حیدری، حضرت علی کا نام شیر علی حیدر کرار بھی ہے. بھائی میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ ادھورا اہل بیت کو مانتے ہیں یا پورا مانتے ہیں؟ تو نعرہ صدیقی کا تو آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا، نعرہ فاروقی کا نہیں پوچھا، نعرہ عثمانی کا نہیں پوچھا، آپ نے نعرہ حیدری کا پوچھا. میں چاروں کا قائل ہوں، نعرہ صدیقی یا اللہ مدد،
جو آپ بھی ٹھیک ہو نا. حضرت صدیق کے ساتھ کس کی مدد تھی؟ تو حضرت علی شیر خدا کے ساتھ کس کی مدد تھی جب حضرت علی خیبر کا فتح کر رہے تھے قلعہ؟ تو پھر چاروں لگائیں گے. کہے نعرہ صدیقی، نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی، نعرہ حیدری. ان چاروں کے قائل ہیں. یہ کیا نعرہ حیدری، علی شیر حیدری آپ نے کیا بنا؟ سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیتے. اس مسئلے کی وضاحت جائز ہے. نماز جنازہ کے 4 تکبیروں کے بعد کوئی ہاتھ چھوڑ دے سلام سے پہلے، گنجائش موجود ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے. نماز جنازہ کے سلام کے بعد ہاتھ چھوڑو پھر بھی گنجائش موجود ہے، پھر بھی چھوڑ سکتے ہو. دائیں سلام پہ دائیں ہاتھ چھوڑو، بائیں سلام پہ بائیں چھوڑو، یہ بھی موجود ہے، آپ کر سکتے ہیں. اس میں تینوں مسئلے آپ کے لیے گنجائش اور جائز موجود ہے، اس پر کوئی انکار نہیں ہے. مفتی صاحب جرابوں پر مسح جائز ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کے دور والی جرابیں ہوں تو جائز ہے. آج کے دور والی جرابیں ہوں تو جائز نہیں ہے. حضور پاک کے دور میں جو جرابیں تھیں وہ تھی جسے منعل کہتے تھے، یعنی ایسا چمڑا فٹ ہوا تھا اس جرابوں میں کہ اس کو 3 رات تک چلنا، اس پہ پھٹنا نہیں ہوتا تھا اس جراب کے ساتھ. وہ ہو تو پھر جائز ہے، ورنہ یہ جراب تو آپ کو 2 میچ فٹ بال کے کھیلو اور جراب فارغ ہو جائے گی. یہ تو کپڑے والی جراب ہے. اللہ کے رسول نے جس جراب پہ کیا وہ چمڑے والی منعل ہوتی تھی، اس میں نال لگے ہوتے تھے. یہ اس طرح جورب چمڑے کی نہیں ہوتی تھی. آپ نے اگر چمڑے والی جراب پر مسح کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے یہ، خیر ہے آپ پہن لیجئے یہ کپڑے والی، اس کے اوپر موزہ پہن لیجئے، موزے پر مسح آپ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے موزے پر مسح کیا ہے تو لہٰذا موزوں پر مسح کیجئے. یہ جرابوں والی ہمارے پاکستان والی جرابیں میڈ ان پاکستان اور ہیں، باقی معاملہ اور ہے. معراج کی رات حضور پاک نے جو 3 نماز پڑھائی ہے وہ سری تھی یا جہری تھی؟ جو نماز پڑھائی ہے وہ سری تھی یا جہری تھی؟ بھائی نماز کے بارے میں جتنی تفصیل ملتی ہے اتنی ہم نے آپ کو بتائی ہے. جو تفصیل نہیں ملتی وہ ہم نے آپ کو نہیں بتائی. لیکن جہاں نہ ملے وہاں پر اپنی طرف سے کہنا بھی غلط ہے. ہاں اندازہ لگا کر آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی نمازوں کی احکام کے مزاج کی ترتیب یہ ہے کہ دن کی نمازوں میں قرات کی آواز اونچی نہیں ہے، رات کی نمازوں میں قرات کی آواز اونچی ہے. فجر، مغرب، عشاء یہ رات کی نمازیں، سورج غروب ہوتا ہے اس وقتوں میں تو نماز میں قرات اونچی ہوتی ہے. ظہر اور عصر میں دن طلوع ہوتا ہے تو نماز کی قرات میں آہستہ ہوتا ہے، ماں سوائے جمعہ کے. جمعہ کا مسئلہ ہو رہا ہے. تو حضور پاک نے جو معراج کی رات نماز پڑھائی ہے وہ پڑھائی رات کو ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اونچا ہونا چاہیے، لیکن اس کی کہیں وضاحت آج تک پڑھی نہیں ہے ہم نے. حلال پر کرنے سے وہ مر جائے تو خون نکل رہا ہو مر جائے حلال، یار صاف لکھا کریں، یعنی نہ کریں. یعنی میں نہیں سمجھتا، مجھے لکھا ہوا لفظ دیں اپنی طرف سے. یعنی میں کبھی سوال میں یعنی نہیں ڈالتا، میں کہتا ہوں اس کے لفظ لاؤ. میں کہوں یعنی اس کو مطلب نہ ہو تو یعنی والی ترتیب بعد میں، لفظوں والی ترتیب دیں. چلو میں بھائی کا یعنی بھی حل کر دیتا ہوں. آپ نے فائر کیا پرندے کو، اسے لگا ہے، اسے ذبح کریں اس سے خون نکلے تو آپ کے لیے حلال ہے. آپ نے فائر اس کو گرانے کے لیے کیا ہے، یہ نہیں ہے بسم اللہ اللہ اکبر فائر کیا وہ مر گیا وہ حلال ہے. کوئی حلال نہیں ہے. آپ نے حلال کرنے کے لیے اس کو نہیں مارا، اس کو گرانے کے لیے مارا. گرنے کے بعد آپ تکبیر پھیریں گے تو کام بنے گا، ورنہ وہ کتے دے حوالے کرو جا. ہاں کتے بلے کھا سن وہی کھائیں گے، ہم تو نہیں کھائیں گے بھائی. فوتگی والے گھر میں اگر محلے سے کوئی بندہ کھانا نہ دے تو ادلے بدلے کا کھانا پھر بھی جائز نہیں ہے بھائی. نہیں دے تو وہ بندے اپنا خود پکا لیں گے اور محلے والوں سے اللہ پوچھے گا. باغ فدق کی حقیقت کیا ہے؟ باغ فدق ہے بھائی. باغ فدق ایک باغ ہے، اللہ کے رسول کو بغیر جنگ کے ہدیہ ہوا ہے. ما افاء اللہ علیہ من اہل القرى اس آیت کے تحت ہے. حضور پاک علیہ السلام کو ملے سے مال فے کہتے ہیں. مال فے حضور پاک علیہ السلام اہل بیت میں اور غرباء میں اس کو تقسیم کرتے تھے، اور حضور کا فیصلہ تھا کہ میراث تقسیم نہیں ہوگی. وفات نبوی کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی 7 اولادیں تھیں، 3 بیٹے 4 بیٹیاں. حضور پاک کی زندگی میں حضور کی 6 اولادیں فوت ہو گئیں. ایک بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، چوتھی اور چہیتی بیٹی حضور کے بعد بھی زندہ رہیں. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو خط لکھ کر عرض کیا کہ یہ میرے نام پہ کر دیا جائے. تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ بیٹی فاطمہ، زمین آپ کو چاہیے تو جس زمین پہ انگلی رکھے صدیق آپ کے نام کر دے گا، لیکن اگر آپ حضور والی وہی باغ فدق کو لینا چاہتی ہیں تو آپ کے والد مکرم اور ہمارے پیغمبر مکرم کا فیصلہ ہے کہ وہ تقسیم نہیں ہوگی. اب آپ بتائیں میں آپ کی بات مانوں یا آپ کے والد کے فیصلے کو مانوں؟
تو اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ راضی ہو گئی، حضرت علی راضی ہو گئے، حضور کے فیصلے کو مانو، اور وہ حضور کا فیصلہ ہی آج تک چل رہا ہے۔ اور مزے کی بات، جو لوگ کہتے ہیں ابو بکر حق کھا گیا، انہیں کہو جرت کرو اگر ابو بکر کھا گیا ہے تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں وہ باغ فدق کوئی صدیق نے نوالا بنا کے نہیں کھایا تھا، وہ زمین آج تک برقرار ہے۔ میں خیبر جاتے وقت دیکھ آیا ہوں، میں نے خیبر کا سفر کیا ہے مدینہ طیبہ سے، آتے جاتے ہم گئے ہیں، تو وہ باغ فدق آج بھی برقرار ہے۔ حضرت علی نے اپنے دور میں اس زمین کو اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں دیا تھا؟ شہزادے حسن، شہزادے حسین رضی اللہ عنہ، آؤ لے لو، تمہاری ماں کا حصہ ہے، کیوں نہیں حضرت علی نے دیا؟ حضرت علی نے بھی ابو بکر کے فیصلے کو برقرار رکھا، اور امام حسن نے بھی 6 ماہ خلافت لے کر اپنے والد حضرت علی اور اپنے چاچو حضرت ابو بکر کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ جسے صحابہ اور اہل بیت نے برقرار رکھا، آج ہم بھی برقرار رکھیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا بابا نا، حضرت فاطمہ نے مانگا تھا تو حضرت ابو بکر کو چاہیے تھا، حضور پاک کا فیصلہ توڑ دیتے۔ او بھائی یہ کوئی بات ہے کہ ابو بکر صدیق حضور کا فیصلہ توڑ دیتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اما فاطمہ فیصلہ توڑوانے نہیں آئی تھی۔ وہ خط جو لکھا تھا وہ خط فیصلہ توڑوانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ تو یوں تھا کہ جب میں لکھوا کر ابو بکر صدیق سے یہ مسئلہ نافذ کرا لوں گی تو جب یہ میں نہیں لے سکتی، ابو کا فیصلہ برقرار ہے، تو دنیا میں کوئی سید پھر میراث سے پیغمبر کی بات نہیں کر سکے گا۔ یہ تو اما فاطمہ الزہرا نے عقل مندی کا مظاہرہ فرمایا، اور آپ نے اس کو کچھ اور سمجھ لیا، اس لیے تھوڑا گزارا باغ فدق پر۔ اگر ابو بکر پر انگلی آئے گی تو حضرت علی اور امام حسن پہ آئے گی، پھر ان نے تقسیم کیوں نہیں کیا؟ ایک ضدی نے مجھے کہا کہ جب اہل بیت سے حق لے لیا جائے تو پھر وہ واپس نہیں لیتے، اسی لیے حضرت علی نے بھی نہیں دی اور امام حسن نے بھی نہیں لیا۔ میں نے کہا صبر صبر صبر، لے لیا جائے تو نہیں لیتے، کہتے نہیں لیتے، تو میں نے کہا پھر تجھے کیا اعتراض ہے کہ آج تک نہیں ملا؟ تجھے کیا اعتراض ہے؟ وہ تو ختم ہو گئی بات، اگر یہ جھوٹ بھی مان لے تو۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پر انگوٹھے چومنا، بھائی صلاۃ و سلام سے مراد ہے درود پاک پڑھیں تو آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن اذان کا حصہ بنا کے آپ اس کو پڑھیں تو یہ اذان بلالی میں ثابت نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اذان سکھائی ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ والی اذان ہے، اور اذان بلالی پوری دنیا میں آ رہی ہے، حضرت رسول اللہ کی مسجد میں بھی آ رہی ہے اور ہماری مسجد میں بھی آ رہی ہے، اللہ کے گھر میں بھی آ رہی ہے اور دنیا کے ہر جگہ اللہ کے گھر میں آ رہی ہے۔ وہ اذان اللہ اکبر پہ شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ وہ بھی ایک مرتبہ اس پہ ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس اذان کو اگر بڑھاتے نا تو لا الہ الا اللہ کے آگے لفظ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، ہم یہ کہہ دیتے بھئی آخر میں کہو اشہد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم یہ بڑھاتے، بھئی ہمیں یہ بھی بڑھانے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے جو کہا ہے وہی دین ہے، جدھر جتنا کہا ہے وہی دین ہے، جدھر جتنا فرمایا وہی دین ہے، نہ ہم اس کو بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اذان میں تو یہ ترتیب نہیں ہے۔ رہا انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، تو انگوٹھے چومنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں حضور پاک کے نام پہ انگوٹھے چومیں، تو بھئی حضور پاک علیہ السلام کے کتنے نام ہیں؟ قرآن کریم کا آخری صفحہ کھولیں، 100 نام ہے، محمد احمد حامد محمود طیب قاسم عاقب فاتح شاہد مشہود، ہے نام یا نہیں ہے؟ تو تم باقی ناموں پہ تو نہیں چومتے۔ نمبر 2، اسماء النبی حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ نے 1100 کی تعداد میں جمع کیے ہیں، مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ نے اس سے بھی زائد 3000 جمع کیے ہیں، تو ان میں تو کسی نام پہ آپ نہیں چومتے۔ چومنا ہے پھر حضور کے ہر نام پہ پھر چومتے رہیں، چمہ چٹاکی لگی راسی، باقی کام مک ویسی، پتہ نہیں پھر یہ ملتان جانیاں اور قربان جانیاں ہوتا رہے گا، اور باقی تو میرے خیال میں سارا کام ختم ہو جائے گا۔ اچھا، کچھ دوست کہتے ہیں امام شامی رحمۃ اللہ نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ انگوٹھے چومنے سے آنکھوں کو بینائی اچھی ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں لکھا ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ قرآن سنت کی بات نہیں ہے، ٹوٹکا ہے لوگوں کا، تجربہ ہے، تو کوئی تجربے کے طور پہ انگوٹھے چومیں، انگلیاں چومیں، ہاتھ چومیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے شریعت کا حصہ بناؤ گے تو وہ دلیل پھر آپ کی نہیں بنتی، وہ تجربے کی بات لکھی ہوئی ہے۔ جنازے کی نماز میں ایک سائڈ پر سلام پھیرنا کافی ہے، اس بارے میں دونوں روایتیں موجود ہیں، ایک طرف والا سلام امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ لیتے ہیں، اور دونوں طرف کا سلام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ لیتے ہیں، لیکن جس بھائی نے یہ لکھ کے بھیجا ہے وہ اصل میں اہل حدیثوں والا جنازہ ٹھیک ثابت کرنا چاہتا ہے، اسے کوئی جو ٹھیک ثابت تم نے کرنا ہے تو پھر وہ جنازہ بھی وہی جو امام شافعی والا ہے پورا ہی پڑھیں، باقی امام شافعی کی باتیں غلط ہیں، اور صرف سلام والا جائز ہے، میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات نہ کریں۔
فرض نماز کے بعد جو لوگ امام صاحب کو سلام کرتے ہیں ٹھیک ہے، یہ کیوں امام صاحب کو سلام، مقتدی صاحب کو سلام کیوں نہیں کرتے جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کیا قصور کیا ہے؟ نہ ساتھ بیٹھے والے مقتدی کو السلام علیکم تو نہیں کہتے، دور والے امام کو کہتے ہو امام آپ کو حلوہ کھلاتا ہے، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ نماز کے بعد ضرورت ہو تو سلام کر لیں، نہ ہو تو نہ کریں، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اس کو عبادت کا حصہ نہیں سمجھتے آپ۔ مفتی صاحب جنازے کے بعد کی دعا کے بارے میں، ہاں جنازے کے بعد دعا ہے لیکن وہ قبر پہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے جنازے کے بعد وہ قبر مبارک پہ مانگی ہے صحابہ کرام کی، تو وہ جنازے کی دعا ثابت ہے، وہ جائز ہے، وہ آپ مانگیں۔ آپ سلام کے فوراً بعد والی دعا مانگیں گے تو بے وفائی والی دعا ہے کہ دعا ہو گئی اب لوگ چلے جائیں۔ کیوں چلے جائیں بھائی؟ وہاں تک پوری وفا والی دعا مانگیں گے جو آخر تک رہیں گے۔ حدیث پاک میں ایک قرات جنازے پر ثواب ملے گا، ایک قرات تدفین تک ملے گا، 2 قراتوں کا ثواب ملے گا جو تدفین تک جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو ایک دعا کے بعد بھگاتے ہیں، نہ بابا نہ، جنازہ آخر تک جائے گا، وہاں پر دعا مانگیں گے، وہ حضور پاک نے مانگی ہے، یہ حضور پاک کی ترتیب نہیں ہے، نہ حضور نے مانگی ہے نہ حضور نے سکھائی ہے۔ انجینئر جہلمی والے فتنے، تو جو صرف انجینئر ہو اس سے گھر کا نقشہ بنوا سکتے ہیں اگر ماہر ہو، اسٹرکچر بنوا سکتے ہیں، تھلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے بنوا سکتے ہیں، سڑک ڈنگی ہے یا سیدھی ہے یہ پوچھ سکتے ہیں۔ دین کا مسئلہ پوچھیں گے تو اس انجینئر کو پہلے عالم دین اور مفتی بھی ہونا چاہیے۔ جو عالم نہ ہو، انجینئر ہو، تو اس سے مسئلہ بتانے کا حق کس نے دیا ہے؟ حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام ہے۔ بتائیں، سنائیں مسئلے، ان کا حق ہے، عالم بھی ہیں انجینئر بھی ہیں، نقشہ بھی بنا سکتے ہیں، مسئلہ بھی بتا سکتے ہیں۔ لیکن انجینئر علی مرزا صرف اور صرف انجینئر ہے، کوئی عالم نہیں۔ اگر عالم ہے تو بتاؤ علماء کے 8 سال ہیں، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، یہ 8 سال میں اس نے کس مدرسے میں پڑھے ہیں؟ اب کیا کہیں گے؟ وہ خود پڑھ پڑھ کے عالموں سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ ہم کہتے ہو بھائی اگر ایک موچی کہے کہ میں پڑھ پڑھ کے بھی ڈاکٹروں سے آگے نکل گیا ہوں، تم ٹیکہ لگواؤ گے؟ تو کہے گے تو موچی ہے، اپنی رمبی والا کام چلا، ٹھیک ہے؟ تو بھائی تم جان کی دوائی نہیں لیتے موچی سے، اگرچہ اس کو انگریزی فر کیوں نہ آتی ہو، تو اس انجینئر سے ایمان کی دوائی کیوں لیتے ہو؟ جو ڈاکٹر اسرار مرحوم کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ ان کی قرآن کریم پر بڑی اچھی خدمات ہے، اللہ پاک انہیں ان خدمات پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ مسائل ہیں ان میں علماء دیوبند نے ان کی مخالفت رکھی ہے، ان کے کچھ مسائل پہ پکڑ رکھی ہے، خصوصاً مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے، ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب لاہور والے رحمہ اللہ نے، ان حضرات نے ان پہ پکڑ کی ہے، تو اس لیے ان مسائل تک تو اختلاف ہے۔ باقی اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، کو ہم کو کفر شرک کا فتویٰ تو نہیں دیتے۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ آپ صحابہ ناموس کی ریلی نکالتے ہو تو پھر اور میلاد کے جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ بھائی صحابہ کی ریلی جو لوگ نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں احتجاجی جلوس۔ احتجاجی کا کیا معنی؟ کہ اس دن صحابہ کے نام پہ چھٹی کرو، ٹھیک ہے؟ تو وہ احتجاج نکالتے ہیں کہ صحابہ کا یوم مناؤ، صحابہ کے نام پہ چھٹی کرو تاکہ امت کو پتہ چلے آج اسکول کی چھٹی اسی لیے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر، واضح مسئلہ کریں تو بات بنے۔ پینٹ میں نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ پینٹ شرٹ انگلش میں لکھا ہے، میرے بھائی نے اس کو اردو میں شرٹ لکھنا نہیں آتی تھی، اللہ تجھے حج پہ لے جائے، اردو کی بورڈ میں نماز ہو جاتی ہے اگر پینٹ شرٹ ایسی ہو جو آپ نے بطور وردی پہنی ہوئی ہے، یا پینٹ شرٹ ایسی ہو یا آپ نے ڈھیلی ڈھالی پہنی ہوئی جس سے جسم کی ساخت واضح نظر نہیں آ رہی، اور اگر آپ نے جینز ٹائٹ کر کے پہنی ہوئی ہے تو پھر جن کے لیے پہنی ہے ان کو دکھاتے رہو، اللہ کے گھر میں نہ ہو۔ نماز کے بعد ذکر زور زور سے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بیٹا نماز کے بعد زور سے ذکر کرو گے لا الہ الا اللہ تو جس کی پیچھے رکعت رہ گئی ہوگی اس کو بھول جائے گا، 1 رہی ہے یا 2 رہی ہے۔ تو نماز کے بعد اتنا اونچا ذکر نہ کرو کہ نماز ہی اس کی رہ جائے، وہ آہستہ آہستہ ذکر ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں اس وقت آپ اونچا ذکر کریں جب نہ کسی کی نیند خراب ہو، نہ کسی کی نماز خراب ہو، نہ کسی کی تلاوت خراب ہو۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ جس آدمی کو قطرہ والی بیماری ہو، اب وہ شخص نماز کے لیے کھڑے ہو تبدیل کر سکتا ہے، نماز کے دوران قطرہ نکل جائے تو یہ قطرے اکثر آتے ہیں۔ کس چیز کے قطرے ہے؟ وہ تو آپ نے لکھا نہیں ہے، خون کے قطرے کہو پھر،
قطرے نکل آتے ہیں, قطرے کی تکلیف ہے, خون کے بھی تو قطرے ہوتے ہیں نا. اگر پیشاب کے قطرے کا مسئلہ ہے تو پیشاب کا قطرہ واقعی نکلتا ہے یا آپ کو شک ہے؟ تو اس کو چیک کرنے کے لیے ایک بار قطرہ نکلا ہے تو فوراً پکڑیں شلوار اور جائیں واش روم, جا کر دیکھیں نکلا ہے یا نہیں, آپ کا شک دور ہو جائے گا. اگر نہیں نکلا تو آئندہ شک کو چھوڑ دیں, اور اگر واقعی نکلا ہے تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ گئی, وضو ٹوٹ گیا, آپ کو جگہ دھو کر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. اللہ خیر سنو. اس کا ایک حل بھی ہے, وہ حل یہ ہے کہ آپ جتنا زور سے پیشاب آیا ہوا ہو, حکم تو یہ ہے کہ نماز سے پہلے کرو, لیکن اس آدمی کو چاہیے یہ نماز کے بعد کرے, کیونکہ قطرے پیشاب سے پہلے نہیں نکلتے, بعد میں نکلتے. تو نماز پڑھ لے, اس کے بعد پیشاب کر لے, اگلی نماز تک قطرے گرتے رہیں گے, اس کو دھو لے, پھر نماز کے لیے آ جائے, پھر نماز کے بعد پیشاب کرے, پھر قطرے نکلتے رہیں گے, اگلی نماز تک پھر شلوار کو دھو لے, پھر آ جائے اسی جگہ کو دھو لے. بھائی یہ ترتیب ہے. باقی یہ مسئلہ مولویوں کا کم اور حکیموں کا زیادہ ہے. کسی حکیم سے عبداللہ رابطہ کرو. حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر یا رسول اللہ نہیں کہتے, تو ہم قبر پر مردوں کو یا علی القبور کیوں کہتے ہیں؟ کیا حضور میں اور ان میں فرق ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہم یا رسول اللہ نہیں کہتے؟ بھائی ہم تو حضور کی قبر پہ یا رسول اللہ کہنا ثواب سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قبر پہ جا کے کہو یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کون حضور کی قبر پہ تمہیں کون روکتا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی کہو, تمہیں کون روکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد پڑھو, تمہیں کون روکتا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ادھر سے کیوں کہتے ہو؟ ادھر سے یا اللہ کہو, حضور کی قبر پہ یا رسول اللہ کہو, ختم. ہم جو یا اہل القبور کہتے ہیں قبر پہ جا کے یا گھر سے کہتے ہیں؟ ورنہ یہیں سے کہتے ہوں گے السلام علیکم یا اہل القبور, وہ کہیں گے وعلیکم السلام یا اہل التنور. تو خدا کے بندے ساتھ بندے بیٹھے ہو, قبر پہ پہنچتے ہو تو اہل القبور کہتے ہیں. تم بھی حضور پاک کی قبر پہ اللہ تمہیں لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے, حضور قبر پہ جائیں آپ یا رسول اللہ کہیں, کون آپ کو منع کرتا ہے بھائی؟ تو اس لیے جائز ہے. ایک مولوی کا کہا کہ وہ مولوی صاحب سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں کہ حضور پاک نے زندگی میں ایک نماز بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی. جھوٹ بولتا ہے, سر پہ قرآن رکھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے. چل نہیں اتنا جلدی دعا نہیں, یہ سوالات تو پورے ہوں گے نا. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا کیسے ہے؟ جائز ہے. رسول پاک علیہ السلام نے مانگی ہے. رفع یدیہ بعد ما سلم, بہقی میں حدیث موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے, اور اعلاء السنن میں حدیث پاک موجود ہے. معارف السنن میں حضرت محدث سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے حدیث کی لائن لگا دی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے نماز کے بعد دعا مانگی ہے. جو مولوی کہتے ہیں نہیں مانگی, اس کا مطالعہ کمزور ہے, اس کو چاہیے مطالعہ کرے. محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں پوری لائن ذکر کی ہے دعا کے باب میں, 6 سے 7 حدیث دی ہیں. حضور پاک نے نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگی ہے, اور اونچی بھی مانگی ہے. اونچی ہے یہ نماز کے بعد دعا کون سی ہے؟ اللہم انت السلام و منک السلام. پڑھیے, آپ نے پڑھ لی. کیوں پڑھ لی؟ کہتے ہیں صحابہ نے سنی. حضور نے اونچی مانگی تو صحابہ نے سنی نا, تو بھئی اونچی بھی ثابت ہے. قاری صاحب رفع یدین کی مخالفت پر کوئی حدیث ذکر. رفع الیدین ثابت ہے, حضور پاک علیہ السلام نے کی ہے, آپ علیہ السلام کرتے تھے, لیکن حضور پاک نے آخر میں چھوڑ دی ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181, حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام آئے, کننا صلینا وخرج علینا رسول اللہ کننا صلینا, حضور آئے ہم نماز پڑھ رہے تھے, رفع یدین کر رہے تھے. حضور نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم, تمہیں کیا ہو گیا تم رفع یدین کر رہے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کأنہا اذناب خیل شمس, یہ شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ ہلانا چھوڑ دو. اسکنوا فی الصلاۃ, پوری نماز سکون سے پڑھو. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے, صحیح مسلم ہے, جلد 1 ہے, صفحہ 181 ہے, ورقے کی بائیں سائڈ ہے, قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے. ایک حدیث پہ اگر آزما درست ہے تو لے لیں, ورنہ کئی حدیث اس پر موجود ہیں. قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا, جی ہاں آپ دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں تو جائز ہے. ہمارے علماء میں سے بعض کہتے ہیں آپ قبلہ رخ ہو کر مانگ لیں, پھر بھی ٹھیک ہے, ورنہ قبر پہ آپ نے اس وقت دعا کی ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ ہر قبر پہ جا کے مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بت پرست آپ کو یہ نہ کہہ دے کہ بھئی تم قبر پہ مانگو تو جائز ہے اور ہم بت پہ مانگیں تو ناجائز ہے, اسی لیے کچھ لوگ نہیں بھی اٹھاتے. نماز میں بغیر نماز کے مستقل طور پہ شلوار نیچے رکھنے کا, بابا نماز ہو یا غیر نماز ہو شلوار ٹخنوں کے اوپر رکھنی چاہیے.
ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، صحیح حدیث صحیح بخاری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ٹخنوں کے نیچے جگہ تم چھپا کے رکھتے ہو یہ جہنم جائے گی۔ ایسے میں بتا چکا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی، انبیاء نے نماز سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ کے، فرض نماز تھی، یہ فرض نماز ہو کر چلی گئی۔ بیٹا یہ نماز تھی، حضور پاک علیہ السلام نے پڑھائی ہے، فرض تو امت محمدیہ پہ ہے، وہ کوئی امت محمدیہ ہے؟ چاچے ذرا دماغ ٹھیک رکھ کے سوال کیا کر، فرض تیرے میرے اوپر ہے، وہ نماز صلاۃ خصوصیہ ہے، خاص طور کی نماز ہے، جو خاص والی بغیر فاتحہ کے ہو گئی تو نہیں پڑھی نا انہوں نے، تو عام والی بھی ہو گئی۔